عوام کے چٹخارے، اسرائیلی پکوانوں کے سہارے، علماء کی افطار KFC کے ساتھ، کھلاڑیوں کے ہاتھ KFC کے ساتھ، عوام کیوں نہ ہو پھر نہال اسرائیلی مصنوعات کے ساتھ۔ آج عید کے دن پچھلے 6 ماہ کے ریکارڈ اسرائیلیوں نے غزہ پر بمبارنگ کرتے ہوئے توڑ دیے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر عید کے دن قیامت ڈھا دی۔ ایک دن میں 153 شہید ہو گئے، اور یہ صرف بمبارنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھوک سے ہو رہے ہیں ان کی تعداد اس قدر ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ اسرائیلی حکومت نے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دنیا کے قانون میں بھوک سے مارنا انسان تو کیا جانوروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حاملہ عورتوں کی کوکھیں، ان کے پیٹ بچوں کی قبریں بن گئے۔ غذا تو دور، پانی بھی میسر نہیں ہے۔ یہ مناظر میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں؟ مجھے یقین نہیں تھا پاکستانیوں، ملتانیوں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آخر کس طرح آپ ان کے چکن، برگرز، ونگز، ڈرنکس کس طرح آخر کھا لیتے ہیں؟ کیا آپ کو ان میں خون کا ذائقہ نہیں آتا؟ کیا آپ کو اپنی پیمنٹ کرتے ہوئے ایک بلاسٹ، ایک بلٹ کا خیال نہیں آتا کہ ان پیسوں سے اسرائیلی ریاست، ان کی معیشت ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، وہ اسلحہ بناتے ہیں اور پھر ہمارے ہی مسلمان بہن بھائیوں پر حملے ہوتے ہیں۔ اور یہ رش دیکھیے، یہاں آنے والے یہاں اپنا ایمان، صحت، دولت ضائع کرنے کے بعد جب سکرین آن کرتے ہیں، میڈیا پر نیوز پوسٹ غزہ کے مناظر دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، تو پراؤڈلی فیلنگ سیڈ فار غزہ کے سٹیٹس لگاتے ہیں اور حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے کر یوں پولیٹکس دکھاتے ہیں۔ ہماری اکثریت بلیم گیمنگ میں جی رہی ہے۔ دوسروں پر ملبہ ڈالو اور آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اپنے گریبان میں جھانکیں تو پھر آنکھیں کھول نہ سکیں، پکی بند ہو جائیں، یعنی وہی مر جائیں۔ اب یہاں یہ جو اکثریت ہے، یہ کیا علماء کی ہے یا یہ سیاستدانوں کی ہے؟ یہ عام عوام ہے۔ روزے کی چھٹی کے پہلے ہی دن یہ حال ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں فاسٹنگ کے سارے جسمانی روحانی فوائد ضائع۔ مطلب اگر آپ اپنے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو آپ کو ڈاکٹرز بھی یہ ریکمینڈ نہ کریں، آپ کی صحت بھی اجازت نہ دے۔ بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی آپ کا خسارہ ہے۔ گھر میں یا لوکل کا اس سے اچھا اور سستا ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کے ساتھ یاری بھی تو نبھانی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی تو کرنی ہے۔ قرآن کی آسان سی آیت ہے، سب کو آتی ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو، اپنا حصہ نہ ڈالو۔ کیا آپ یہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوتی ہے؟ آپ ان کے برانڈ سے، کمپنیز سے جو کچھ بھی پرچیز کرتے ہیں، ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور وہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آخر ہمیں بو کیوں نہیں آتی؟ آخر یہ ہمارا ناک یہاں کام کیوں نہیں کرتا؟ آخر ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ ہماری حمیت کہاں مر گئی؟ یہ پاکستان کے مسلمان ہیں، اور یہ صرف ملتان کی بات نہیں، ایک برانچ کی بات نہیں، پورے پاکستان میں آج کے دن اس سے بھی بڑھ کے حال ہوگا، کوئی کم نہیں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے میں جس ٹائم آئی ہوں اس کے بعد اور زیادہ رش ہو جائے، اس سے پہلے اور زیادہ رش ہو۔ یہ کیسے بھول گئے؟ آج 6 ماہ ہوئے اور آج کے دن ہر ظلم اور زیادتی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ویسے منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہی ہیں وہ 2 ارب مسلمان جن پر صرف 1.5 کروڑ یہودی غالب آ گئے ہیں، کی آیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بلا رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرو، کفار کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد تو دور، ہم صرف اپنے ذائقوں کی قربانی نہیں دے سکتے، خواہشات کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے، پھر کیسے ہیں مسلمان؟ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچے تو اللہ کے لیے آج ہی توبہ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیں۔ ابو داؤد میں 2504 کے ریفرنس سے ہے، آپ نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں کے ساتھ اپنے مال اور جان اور زبان سے جہاد کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم ان تینوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
اپنا مال ان کو دے رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اور زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے فرمان کہ ان کے خلاف ہو۔ یہاں تو ٹیسٹ بڈز ہی نہیں سیٹسفائی ہوتے، یہی فیل نہیں ہوتے، ان کے خلاف بولیں گے کیا؟ دیکھیں تو صحیح، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ یہاں گھنٹوں قطاروں میں لگے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں کیسے اپنا مال، جان اور زبان لگا رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ آخر 2 ارب مسلمان صرف 1.5 کروڑ کے آگے کیسے ڈھیر ہو گئے ہیں۔